ایک اور واقعے کی طرف آئیے. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر، اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا. لیکن جب آپ نے صحابہ سے پوچھا ان قید کافروں کا کیا کروں، کسی نے کہا ان کو بھی کاٹ ڈالو، کسی نے کہا ان کی گردن اڑا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو ایک گڈھے میں پھینک کر آگ لگا دو اور جلا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو معاف کر دو اور چھوڑ دو. اللہ کے نبی تو بڑے رحم دل تھے، آپ نے یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دینے کی بات زیادہ صحیح ہے، لیکن ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے، ان کے گھر والوں سے جرمانہ لیا جائے، مال فدیہ لیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑا جائے. آپ نے ایک میعاد متعین کر دی، اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ. ایک جرمانہ ہوتا ہے، آج کل کورٹ میں لگاتی ہیں، جج کورٹ بھی کرتی ہے اتنا جرمانہ دو، چلو یہ کر لو، چلو بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے اتنا جرمانہ دو جیل سے بچ جاؤ گے. قیدی لوگ، آپ نے کہا اتنا مال لاؤ اور لے جاؤ. جانتے ہو ان قیدیوں میں 70 قیدی تھے، 70، ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا. سب کے رشتہ دار آئے، مال دے گئے اور اپنا قیدی چھڑا لے گئے. صرف ایک قیدی باقی بچا. 69 قیدی چھوٹ گئے، ایک قیدی بچا بس. 70 میں 69 چھوٹ گئے، ایک بچا. جانتے ہو وہ جو بچا وہ کون تھا؟ اور سنو، جو بچا وہ نبی اکرم کا داماد، نبی اکرم کا داماد ابو العاص. اوف، یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، قید کر لیے گئے. ان کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنا قیدی چھڑا سکیں. ابو العاص کی بیوی تھی محمد رسول اللہ کی بیٹی، بڑی بیٹی. کون؟ زینب. جب زینب کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑا گیا ہے، سب چھوٹ گئے، میرے شوہر باقی بچ گئے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا حضرت زینب کے، اور وہ ہار بھی ان کی ماں خدیجہ نے، محمد رسول اللہ کی بیوی تھی خدیجہ، جب زینب کی رخصتی کر رہی تھی اور ابو العاص کے ساتھ جب زینب کو بھیج رہی تھی نکاح کے بعد، اس وقت اپنے گلے سے اتار کر وہ ہار حضرت زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا. کس نے؟ ان کی ماں نے، خدیجہ نے. رخصتی کے موقع پر بیٹی میری عمر تو گزر گئی، اب تم پہنو لو. اپنی بیٹی زینب کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا تھا. بہت قیمتی نہیں تھا، اس ہار کی قیمت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ ابو العاص کو چھڑا سکے، لیکن حضرت زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے ایک کپڑے میں، ایک رومال میں، ہینڈ کرچیف میں اس ہار کو رکھ دیا اور اس کی گانٹھ باندھ کر اپنے دیور سے کہا، ابو العاص کے چھوٹے بھائی سے کہا، لو یہ لے جاؤ اور میرے ابو کو دے دینا، محمد الرسول اللہ کو، اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں میرے شوہر کو، ابو العاص کو، اپنے داماد کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو. روح کانپ جائے گی، روح. یہاں تو پہلے سے 150 پترکار بند ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے. اور بمبئی کے ایک بھونکنے والے کی سنوائی کے لیے کورٹ بند تھی، اس دن بھی کھل جاتی ہے. اور یہ لوگ ہیں رام کو ماننے والے، یہ رام بھکت کہلانے والے لوگ ہیں. ان سے پوچھو یہی رام کی شکشا تھی، یہی رام کی تعلیم ہے. ایک آدمی ان میں ایسا نہیں ہے جو رام کے کلچر اور رام کی تہذیب و تمدن پر، ارے کسی اور سے چھوڑو، ہم سے بحث کر لے اور ہم سے بات کر لے. بی جے پی کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں. انہی چینلوں کے ذریعے چیلنج دے دے کہ تھک گیا، نہیں دیا، بس وہی دے رہا، مولوی جرجیس فلاں پیسہ دیتا ہے، ممتا پیسہ دیتی، بس. ارے ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ دکھاؤ جو ہم کو نہیں. ایک بار ڈیبیٹ میں بلایا بھی تھا تو سوال ہم کو دے گیا، یہ سوال ہوں گے، اس کا جواب آپ کو یہ دینا ہے، نہیں لکھ کے لایا، میں سوال یہ کروں گا جواب یہ دینا.
میں نے کہا یہ کیا بات رہی؟ ہم نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اس نے پرچہ ہی لے لیا, پھر جاؤ. اس کا مطلب سمجھ گئے ہو آپ؟ ٹیلی ویژنوں پر ڈیبیٹ پر جتنے بھی مولوی بیٹھ رہے ہیں یہ سب بکاؤ ہیں. جتنے بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ ہوگا اور ہم کو جواب یہ دیا جائے گا, تب ان کو 5,000 سے 10,000 روپے ان کی پاکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے ایک ڈیبیٹ کا. چل کیوں؟ آپ نے وہی کام کیا ہے جو مودی جی چاہ رہے تھے. یہ ٹی وی چینل والوں, جن مسلمان مولویوں کو تم اپنے چینلوں پر ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہو, وہ تمہارے پالتو ایک سرمایہ تو ہو سکتا ہے پلی ہوئی, مسلمانوں کے قائد نہیں ہے. وہ کسی مسلمان قوم نے ان کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانا. تم ان کو چینلوں پہ پیش کر کے مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بتاتے ہو. ایسے رہبر اور رہنماؤں کو میں اپنے بوٹ اور اپنے جوتے کی ناک میں ٹھکراتا ہوں. نہیں ہے یہ مسلمانوں کے قائد, نہیں ہے یہ مسلمانوں کے رہبر. نہیں مانتا ہوں میں ان کو مسلمانوں کا رہبر اور مسلمانوں کا قائد. نہ یہ ہماری ترجمانی کرنے آتے ہیں, یہ صرف تمہارے اشاروں پر بولتے ہیں. تم جو بلوانا چاہتے ہو وہ بولتے ہیں. چاہے وہ 3 طلاق کی ڈیبیٹ ہو, چاہے وہ سی اور NRC کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اور جو صحیح بولنے والا ہے, جو کھال ادھیڑ دینے والا ہے, جانکاری اور قانون اور سمویدھان کی جو جاننے والا ہے, اس کو تم بلا نہیں سکتے, کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے. ایک ہار رومال میں بند کر کے دے دیا جاؤ, اور کیا کہا؟ کہہ دینا آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی 69 کو چھوڑ دیا, لیکن اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, اس لیے کہ جو مال سب سے مانگا گیا ان کے گھر والے رشتہ دار لائے لے گئے. آیا ابو العاص تم میرے داماد ضرور ہو, لیکن تمہارے رشتہ داروں کو بھی اتنا مال لانا پڑے گا, پھر تمہیں لے جایا جا سکتا ہے. تھوڑے کچھ دن, 1-2 دن کے بعد جب ابو العاص کا دیور, ابو العاص کا چھوٹا بھائی زینب کا دیور, جب وہ رومال لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر کہا, اے زینب کے دیور, او میری بیٹی کے دیور, مال لائے ہو جو بتایا تھا؟ کہا نہیں, آپ کی بیٹی نے یہ رومال دیا ہے, اس میں کچھ ہے. کہا کیا ہے؟ آپ ہی دیکھ لیجئے. اور آپ کی بیٹی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, اگر اس کے عوض میں میرے شوہر کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ادھر لاؤ. جب رومال کھولا اور وہ ہار جو کبھی جناب محمد رسول اللہ اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے اور آپ کو خوشی ہوا کرتی تھی, وہ ہار خدیجہ کے گلے میں پہنا ہوا کبھی آپ دیکھتے تھے, آپ کو 30 سال پرانی خدیجہ کی یاد آنے لگی. اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. مرغ بسمل کی طرح محمد رسول اللہ تڑپنے لگے خدیجہ کی یاد میں, اور اس ہار کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا. نہیں اے زینب, جو ہار تیری ماں نے تجھے رخصتی کے موقع پر دیا تھا, میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں نہیں لے سکتا. ہار واپس کر دیا اور فوراً شورا بلائی. شورا فوراً صحابہ کرام کو بلایا, فرمایا ساتھیوں کیا کیا جائے, یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا, اور تمہاری اجازت کے بنا میں ابو العاص کو چھوڑ نہیں سکتا. سب کچھ ہے, حاکم ہے, جج ہے, سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہے محمد رسول اللہ, لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں, تمہارا جب تک مشورہ نہیں ہوگا میں چھوڑ نہیں سکتا. یہاں تو ون مین ہیرو, میں ہی ہیرو ہوں. آم کو املی کہہ دوں تو وہ املی ہی ہے, اور بھگت بھی املی کہہ رہے ہیں.
یہ حال ہے، یہ صورت، تمہارے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ ارے آپ نہیں، آپ جو فیصلہ کریں، نہیں، تمہارے رشتہ داروں کو تو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا، کل تم یہ مت کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کو بغیر مال کے چھوڑا، نہیں۔ اچھا، سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، بغیر مال کے چھوڑ دیجیے۔ پھر آپ نے ابو العاص کی ہتھکڑیاں چھوڑی، جیسی ہتھکڑیاں ان کی ڈھیلی کی چھوڑ دی، ہٹا دیا، ہتھکڑیوں سے آزاد کر دیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ ابو العاص آج بھی میں تم سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اگر وہ چیز دے دو گے تو میں سمجھوں گا کہ وہی مال ہے اور میں چھوڑ دوں گا۔ وہی مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگر وہ میرے دینے کا ہے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس تو اس ہار کے علاوہ میری بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اور لینا چاہتے ہیں، اگر میں اس کا مالک ہوا تو ضرور۔ فرمایا تم اس کے مالک ہو؟ کہا کیا؟ کہا اے ابو العاص پھر میری ایک شرط ہے اور اسی کو میں مال مان لوں گا۔ کہا کیا؟ اے ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی ایمان لا چکی ہے، اسلام لا چکی ہے، لہذا کسی مومنہ عورت کے لیے کافر شوہر جائز نہیں ہے، تم حالت کفر میں رہو اور میری بیٹی سے ملو، یہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اے ابو العاص تم یہاں سے گھر جاؤ، اس شرط پہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی زینب کو میرے گھر واپس کر جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے ایمان لانے تک، تمہارے اسلام قبول کرنے تک میں زینب کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کروں گا۔ اے ابو العاص وہ تمہاری امانت ہے، تمہیں کو ملے گی، میں تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گا، میں تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گا، لیکن جب تک تم اسلام نہیں لاتے تمہیں زینب کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کی شرط کو پورا کر دیتا ہوں۔ ابو العاص جاتے اور زینب سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شرط پر تمہارے ابو نے چھوڑا ہے۔ زینب کہتی ہے میرے ابو نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہی ہے، میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، ہاں تم میرے شوہر ہو اور رہو گے، لیکن اے ابو العاص میرے ابو کی بات مان کر تم نے اچھا کیا ہے، میں بھی تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گی، تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گی۔ ابو العاص چھوڑ گئے اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد پھر وہ اسلام لے آئے، پہلے چھوڑ گئے پھر اسلام لے آئے، ایک دو مہینے کے بعد جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اسی مہر پر جو پہلے مہر ان کا متعین ہوا تھا آپ نے تجدید نکاح کیا، آپ نے ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا، لیکن مہر وہی رکھا جو پہلے تھا۔ اے ابو العاص وہی پرانے والے مہر پر میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کی ودا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے داماد کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، سب کو چھوڑ دیا لیکن داماد کو نہیں، اور ایسے ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑا، جب سب کی اجازت ہو گئی تب آپ نے چھوڑا۔ سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ محمد، محمد، آئیے ایک چیز اور دیکھ لیتے۔